اب جب 2025 میں اس حکومت نے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اسی ٹیکہ قانون کو مزید سخت کر کے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا اور کوئی اس پہ ڈبیٹ نہیں کرائی، تو ہم نے ان کو یاد دلایا کہ جناب وزیر اعظم صاحب جب 2021 میں عمران خان کی حکومت نے ایک قانون جو ہے اس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا تو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا، ہم نے کیمپ لگایا، آپ وہاں پر آئے، بلاول صاحب آپ کے ساتھ تھے، مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ تھے، آپ جوتے اتار کے ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ میں بیٹھ کے زمین پر اور آپ نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اب آپ وہی جو ٹیکہ قانون ہے اس کو مزید سخت کر کے پارلیمنٹ میں بغیر ڈبیٹ کے اس کو آپ انفورس کر رہے ہیں، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ کسی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، تو اس لیے آج اگر آپ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان کا تحفظ ہونا چاہیے تو ہم آپ کے اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹیکہ ایکٹ 2025 ہے یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت پاکستان میں فریڈم آف پریس، آزادی اظہار پر جو پابندیوں کی صورتحال ہے وہ کتنی خراب ہے، حکومت نہیں مانتی۔ تو آج کل حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو امریکہ والے جو کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں، یہ جو برطانیہ والے کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں، جو یورپ والے کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں۔ تو پیرس میں، فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے، وہاں پر ایک تنظیم ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈر، وہ ہر سال ایک ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جاری کرتے ہیں، اور وہ جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں رینکنگ ہوتی ہے پریس فریڈم کی۔ تو پچھلے سال 2024 میں ان کی رینکنگ آئی تو پاکستان کا نمبر تھا 152، 152۔ ابھی 2025 میں جو ان کی رینکنگ آئی ہے تو پاکستان 6 پوائنٹ گرا ہے، 158 نمبر پہ چلا ہے۔ یہ بہت ریئر ہوتا ہے، یہ جو فلکچویشن ہوتی ہے نا پریس فریڈم انڈیکس میں، 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ زیادہ سے زیادہ 3 پوائنٹ ہو جاتی ہے، پاکستان اکٹھا 6 پوائنٹ نیچے گیا ہے۔ اور اس کے ریپرکشنز بھی ہیں، یورپی یونین جو ہے اس نے جو آپ کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے لیے جو آپ کو کچھ انہوں نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، آپ پر انہوں نے امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ کم کی ہوئی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے پریس فریڈم کا تحفظ کرنا ہے۔ تو یہ جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 6 درجے نیچے گیا ہے، یہ دراصل پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے یہ اس کو خطرہ پیدا ہوا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے، یہاں پہ بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے اور سندھ کے دوست بھی موجود ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ ٹی وی کی اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اگر میں رپورٹ کروں گا، یہاں پہ جو بہت سے رپورٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ رپورٹ بھی کریں گے تو وہ نشر نہیں ہوگی۔ تو یہ پریس فریڈم کا حال ہے۔ تو میں صرف یہ یاد دلاؤں گا کہ یہ صرف 2021 یا 22 میں جو وعدے کیے تھے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ، صرف وہ وعدے پورے نہیں کرنے بلکہ اس سے بھی بہت پہلے وعدے ہوئے تھے۔ 2010 میں گوادر میں وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں نے ایک اجتماع منعقد کیا تھا جس میں NFC ایوارڈ جو ابھی تک چل رہا ہے اس پر اتفاق رائے ہوا۔ تو ہم بھی گوادر گئے، اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے، یوسف گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اور احسانی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر بلوچستان تھے، اور تمام صوبوں کے چیف منسٹر وہاں پر موجود تھے۔ سب نے بیک وقت کیمرہ آن تھا، مائک میرے ہاتھ میں تھا، وزیر اعظم اور چاروں چیف منسٹرز نے یہ وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے، بلکہ اس وقت اقتدار میں تھے، تو انہوں نے کہا ہم اگلے کچھ عرصے میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے۔ تو وہ 2010 تھا، اب 2025 ہے، وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی جو صورتحال ہے اور جو آئین
खिलाफ वर्जी हो रही है, बहुत से मामला में हो रही है, लेकिन ये जो इलीगल डिटेंशन हैं, फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, ये तो डायरेक्टली आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। और इसमें हमारे जो बहुत से साथी हैं, दोस्त हैं, कुलीग्स हैं, वो उठाए जाते हैं। जब उठाए जाते हैं तो उससे पहले वो बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो फिर उनकी जुबान को ताला लग जाता है। तो ये एक आज़ादी साबित के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और इसके अलावा जो गैरत के नाम पर कत्ल है, ये भी एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है आइन की। इन मामलों पर आपको जहाँ पर करारदादें मंजूर करनी चाहिए। और आखिर में सिर्फ ये गुजारिश है, तारीखी तनाजुर में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक तारीखी तनाजुर में एक बात करना चाहता हूँ। ये जो 1971 का आइन है, इसमें अभी भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन जिसने इस आइन के साथ खिलवाड़ किया, जिसने इस आइन की खिलाफ वर्जी की, वह वो कोई मिलिट्री डिक्टेटर था या सिविलियन हुक्मरान था, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नाम मैं नहीं लेता, आप अपने आप से पूछ लें। जो आईने पाकिस्तान 1974 की खिलाफ वर्जी करता है, इसको तोड़ता है, इसकी वायलेशन करता है, तो फौरी तौर पर उसके साथ कुछ नहीं होता। उस वक्त वो समझता मैं बड़ा मजबूत हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसा कि इस वक्त यही सूरत हाल। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस आइन में अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी ताकत डाली हुई है, या इस आइन में पता नहीं ऐसी कौन सी आर्टिकल्स हैं जिनकी वजह से इस आइन में कोई ऐसी ताकत है कि जो इसके साथ खेलता है, इसकी तौहीन करता है, वो इबरत की मिसाल बन जाता है। न सिर्फ अवाम में बल्कि तारीख में इबरत की मिसाल बन जाता है। और क्यों बनता है, ये आपके मुगला हजरात बनाएंगे। ये भी ये बहुत शुक्रिया।